بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے راستہ سے پیچھے رہ جانے اور اس میں کوتاہی کرنے پر عتاب۔ اس کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج اسی حصے کا جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے اور تمہیں ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا ہر طرح کا خیال رکھیں گے۔ جب میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں پھینک دیا۔ 50 میں سے 40 دن اسی حال میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کچھ اور کروں؟ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو بلکہ اس سے الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میکے چلی جا جب تک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہ فرما دے، وہی رہنا۔ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بلال بن امیہ بالکل بوڑھے شخص ہیں، ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناگوار سمجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اس کی طرف تو انہیں میلان بھی نہیں ہے۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ مجھ سے بھی میرے خاندان کے بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت حضور سے لے لی ہے، تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لوں گا، کیا پتہ میں اس کی اجازت لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دے، اور میں جوان آدمی ہوں، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ اس حال میں 10 دن اور گزرے، ہم سے بات چیت چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے ایک گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرا وہ حال تھا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ زندگی دو بھر ہو رہی تھی، کشادگی کے باوجود مجھ پر زمین تنگ ہو چکی تھی کہ اتنے میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو صلا پہاڑی پر چڑھ کر اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب، تمہیں خوشخبری ہو۔ میں ایک دم سجدہ میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں میں ہماری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے اور بہت سے لوگوں نے میرے دونوں ساتھیوں کو جا کر خوشخبری دی۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے تیزی سے دوڑ کر پہاڑی سے آواز دی اور آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی۔ یہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، اور جس آدمی کی میں نے آواز سنی تھی، جب وہ مجھے خوشخبری دینے آیا تو میں نے اسے اپنے دونوں کپڑے اتار کر خوشخبری دینے کی خوشی میں دے دیے، اور اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے کسی سے 2 کپڑے مانگے اور انہیں پہن کر حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک دیتے اور کہتے تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ میری طرف لپکے، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑے ہو کر نہیں آیا، اور حضرت طلحہ کا یہ انداز میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک جو سب سے بہترین دن تمہارے لیے آیا ہے، میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی ہمیں آپ کی خوشی کا پتہ چل جاتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صدقہ ہے، اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، میرا جو حصہ خیبر میں ہے میں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، لہٰذا میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ بولوں گا۔ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے۔ اور جب سے میں نے حضور سے سچ بولنے کا عہد کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین رضی اللہ عنہم اور انصار رضی اللہ عنہم پر سے لے کر اور رہو سچوں کے ساتھ تک۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہدایت اسلام کی نعمت کے بعد میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے متعلق بڑی سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے عذر بیان کیے اور حضور نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیعت فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے موخر فرما دیا، یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، اس سے مراد ہم تینوں کا غزوہ سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے سامنے قسمیں کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور نے ان کو قبول فرما لیا، ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا، اور ہم تینوں کے معاملہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا۔ اور انشاءاللہ اب جو ہمارا آگے موضوع آ رہا ہے جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی۔ السلام علیکم۔